दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 के आगाज में आंसू चट्टान पर सिमोन के सिपाहियों ने अर्थरोल के सिपाही बमसी, दुआन और समसा को घेर रखा होता है। अर्थरोल के सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाकर काफरों पर टूट पड़ते हैं। तो ये आवाजें सुनते ही कोपेक और सिमोन जब पीछे देखते हैं तो बमसी, दुआन और समसा इन काफरों की धज्जियां बखेर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल देखकर कोपेक सिमोन का बाजू पकड़कर कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने हम दोनों को जाल में फंसा दिया, बेवकूफ। इसी दौरान लड़ाई में फिलिप के वार से दुआन शदीद जख्मी हो जाता है। दूसरी जानिब अर्थरोल गंदूज का सर अपनी गोद में रखकर उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा होता है। तो अर्थरोल को मालूम हो जाता है कि गंदूज जिंदा है। तब अर्थरोल वहां मौजूद तमाम लोगों को बताता है कि गंदूज जिंदा है। तब ये सब सुनकर तमाम लोग खुश हो जाते हैं। फिर अर्थरोल गंदूज को उठाकर एक सिपाही को देता है और कहता है कि इसे फौरन आर्थर बी के पास ले जाओ। फिर अर्थरोल वहां मौजूद एक और सिपाही को कहता है कि फौरन जानदार को इस हमले के बारे में आगाह करो और उनको बताओ कि मैं डाकुओं के पीछे जा रहा हूँ। इसके बाद अर्थरोल घोड़े पर सवार होकर डाकुओं के पीछे चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ सिमोन और अर्थरोल के सिपाहियों के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। अर्थरोल के सिर्फ 3 सिपाही बमसी, दुआन और समसा बड़ी शुजाअत और बहादुरी से इन काफरों से डटकर मुकाबला करते हैं और कई काफरों को जहन्नम नसीब करते हैं। तब ये देखकर कोपेक अपने सिपाहियों को उन पर हमले का हुक्म देता है। जब कोपेक के सिपाही कसीर तादाद में आगे बढ़ते हैं तो अर्थरोल के सिपाही मुंह छुपाते हुए वहां से निकल जाते हैं ताकि सिमोन को पता न चल जाए कि ये सिपाही कौन थे। फिर फिलिप की क़यादत में स्लेबी सिपाही और कोपेक के सिपाही मिलकर अर्थरोल के सिपाहियों का पीछा करते हैं। उसी वक्त कोपेक सिमोन से गुस्से में कहता है कि सुल्तान के जासूस को कैसे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो। इस पर सिमोन कहता है कि अमीर हजरत आप फिक्र ना करें, मैं ये सब कुछ पता लगा लूंगा। ये सुनकर कोपेक कहता है कि तुम सुल्तान के जासूस को ढूंढने के काबिल भी नहीं। इस पर सिमोन बोलने की कोशिश करता ही है कि कोपेक उससे में उसको खामोश करवा देता है और कहता है कि सुल्तान का जासूस अर्थरोल है। क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि अर्थरोल खुद आकर इकरार करे कि मैं ही सुल्तान का जासूस हूँ? ये सुनकर सिमोन कहता है लानत हो, मुझे पहले ही उस पर शक था। कोपेक कहता है अर्थरोल कराचाइसर कले को फतह करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अगर अर्थरोल ने कला फतह कर लिया तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को कोई नहीं रोक सकता। फिर सिमोन कहता है कि तुम इसलिए हमारी मदद कर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि सुल्तान अलाउद्दीन मजीद मजबूत हो, मतलब तुम सुल्तान अलाउद्दीन की जगह लेना चाहते हो या तुम किसी और को नया सुल्तान बनाना चाहते हो। वाह कोपेक वाह। ये सुनकर कोपेक बहुत गुस्से से कहता है कि अगर तुमने मुझसे एक दफा और इस तरह बात की तो मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर कुत्तों को डाल दूंगा और तुम अपना काम करो और इससे आगे दखल अंदाजी मत करो। दूसरी तरफ अर्थरोल के सिपाही जंगल की तरफ निकल रहे होते हैं। उसी दौरान फिलिप और उसके सिपाही उन पर तीर चलाते हैं तो अर्थरोल के सिपाही दरख्तों की आड़ में आ जाते हैं। इतने में उसी जगह पर अर्थरोल के सिपाही दोमरोल और काया भी जंगल से निकलकर फिलिप के कुछ सिपाहियों पर तीर चलाकर ज़ेर करते हैं और फिर अर्थरोल के सभी सिपाही मिलकर वहां से निकल जाते हैं। फिर फिलिप और उसके सिपाही अर्थरोल के सिपाहियों का पीछा करते हुए उन पर तीर चलाते हैं, लेकिन अर्थरोल के सिपाही रुके बगैर उन काफरों को चकमा देकर एक नदी के पास जाकर झाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं। फिलिप और उसके सिपाही वहां से आगे निकल जाते हैं। फिलिप और उसके सिपाहियों के जाने के बाद बमसी कहता है चलो भाई कबीले चलते हैं। इस पर दुआन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं अर्थरोल भाई की इजाजत के बगैर कबीले वापस नहीं जा सकता। फिर बमसी कहता है कि अगर हमने आपके साथ में छोड़ दिया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। फिर दुआन कहता है भाई हम किस मुंह से अर्थरोल भाई का सामना करेंगे, क्या हम ये पता भी ना लगा सके कि महल में जासूस कौन है। फिर बमसी इसरार करके दुआन को अपने साथ कबीले ले जाने के लिए राजी कर लेता है। फिर सब कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं।
दूसरी जानब डाकू हलीमा सुल्तान और असलहान खातून को एक खुफिया गार में ले जाते हैं। हलीमा सुल्तान गंदूस को याद करके बहुत रो रही होती है और असलहान हलीमा को हौसला देती है, जबकि दूसरी तरफ फिलिप सिमोन के पास आकर कहता है कि वो भाग गए हैं। इस पर सिमोन गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि आदमी इकट्ठे करके दोबारा उनके पीछे जाओ और उनको ढूंढे बगैर वापस ना आना। उसी दौरान कोपेक सिमोन से कहता है कि तुम तो अपनी हिफाजत करने के लायक भी नहीं। फिर कोपेक मुंह छुपाकर वहां से निकल जाता है और सिमोन गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है। आर्थर के सिपाही अपने कबीले जा रहे होते हैं तो दुआन शदीद जख्मी होने की वजह से अपने घोड़े से गिर जाता है। फिर बमसी दुआन के पास आकर तसल्ली देता है कि भाई थोड़ा सब्र करो, हम कबीले पहुंचने वाले हैं और आपका आर्तुक भी इलाज करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। इसी दौरान दुआन बेहोश हो जाता है और बमसी जोर जोर से दुआन दुआन कहकर पुकारता है। काय कबीले में हाइमा खतून के पास गंगूत आकर बताता है कि डाकुओं ने रास्ते में हमारी खवातीन पर हमला कर दिया है। ये सुनकर हाइमा खतून परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या कह रही हो। फिर गंगूत कहता है आर्थर साहब डाकुओं के पीछे गए हैं। इसी दौरान कबीले में ढोल बजता है और एक घोड़ा गाड़ी कबीले में दाखिल होती है। तब गोलबानो आर्थर पे और दरवेश साहब को बुलाने का कहती है और एक सिपाही गंदूस को घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारता है तो ये देखकर हाइमा खतून गंदूस की तरफ भागती है और रोते हुए गंदूस को अपनी गोद में ले लेती है और जमीन पर बैठ जाती है। उसी वक्त आर्थर बे हाइमा खतून से गंदूस को लेकर जल्दी से खेमे में ले जाते हैं और हाइमा खतून भी रोते हुए आर्थर बे के पीछे जाती हैं और इसहाक गुलबानो के बाजू का जख्म देखने के लिए जैसे तीबी खेमे की तरफ जाने लगते हैं तो एक बार फिर कबीले का ढोल बजता है और बमसी जोर जोर से इसहाक को पुकारता है और दुआन को कबीले में लेकर आ जाता है। फिर बमसी इसहाक को कहता है कि दुआन भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। इसहाक और गुलबानो फौरी दुआन की तरफ भागते हैं और कबीले के सारे लोग उनके पास जमा हो जाते हैं। जब गुलबानो अपने शोर को इतने सालों के बाद जख्मी हालत में देखती है तो बहुत रोती है और कहती है कि मेरे शेर दिल अपनी आंखें खोलो और रोती हुई कहती है मेरे अल्लाह मुझे और दुख से दो चार मत करना, या अल्लाह मुझे इतने बड़े गम में मुब्तला ना करना। फिर सिपाही और दरवेश साहब दुआन को तीबी खेमे में ले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थरों का एक सिपाही जख्मी हालत में जानदार के पास जाकर खवातीन पर हमले की सूरत हाल से आगाह करता है। ये सुनकर जानदार गुस्से से कहता है कि ये हमला किसने किया, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है और मेरी बेटी असलहान कहाँ है। इसी दौरान वो सिपाही जख्मी होने की वजह से गिर जाता है और कोतलोजा उसे सहारा देता है। फिर काय सिपाही जानदार को बताता है कि हलीमा सुल्तान और असलहान खातून को डाकुओं ने अगवा कर लिया है और अर्थर साहब उनके पीछे गए हैं। ये सुनकर सरदार जानदार बहुत परेशान हो जाता है। उसी वक्त अलियार कोतलोजा को कहता है कि काय सिपाही को यहाँ से लेकर जाओ और इसका इलाज करो। फिर जानदार अलियार से पूछता है कि उराल कहाँ है। अलियार कहता है कि बाबी चुल्पान बता रही थी कि वो कोनिया गए हैं। जानदार गुस्से से कहता है कि जब शैतान ने यहाँ मुसीबत बना रखी है तो कोनिया में उसका क्या काम। फिर अलियार कहता है बाबा मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने किसी से अहम मुलाकात करनी थी। दूसरी जानिब अर्थर डाकुओं के घोड़ों के निशानात पर डाकुओं का पीछा करते हुए जंगल से गुजर रहा होता है तो जंगल में उसी जगह डाकू फ्रांसिस्को और उसके सिपाही छुपे हुए होते हैं और जब अर्थर को अपने पास आता देखते हैं तो फ्रांसिस्को कहता है कि कोई भी अपनी जगह ना छोड़े। इस पर फ्रांसिस्को का एक सिपाही कहता है कि हम उसे फौरन खत्म क्यों नहीं कर देते। फ्रांसिस्को अपने सिपाही को कहता है कि बजाय तैवान का मामला लगता है लेकिन हम खिदमत और तैवान दोनों का पैसा लेंगे। इसी दौरान जब अर्थर करीब आता है तो फ्रांसिस्को और उसके सिपाही अर्थर को घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं और अर्थर अपनी शुजाअत और बहादुरी से फ्रांसिस्को के कई सिपाहियों को जहन्नम नसीब कर देता है। फिर अर्थर फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ता ही है तो उसी दौरान फ्रांसिस्को के सिपाही अर्थर के बाजू रस्सियों से काबू कर लेते हैं। इसके बाद रस्सियों वाली मजबूत जाल अर्थर पर फेंक कर अपनी गिरफ्त में लेकर फ्रांसिस्को अर्थर को अजियत देता है।
پھر فرانسسکو ارطغرل کا سر قلم کرنے کے لیے اپنی تلوار اوپر اٹھاتا ہے تو اسی وقت ارطغرل کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ تو پھر فرانسسکو اپنی تلوار کا تیزی سے وار لا کر ارطغرل کی گردن پر روک لیتا ہے اور تلوار گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ ارطغرل میں نے سچ سنا تھا کہ تم بہت بہادر ہو۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ خواتین کہاں ہیں؟ فرانسسکو کہتا ہے کہ جب تک تم میری مانگ پوری نہیں کرتے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ ابھی محفوظ ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو گھٹیا انسان؟ فرانسسکو کہتا ہے کہ 1000 سونے کے سکے اور تم اکیلے لے کر آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوا تو تمہاری عورتوں کو مار دوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے خواتین کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ فرانسسکو کہتا ہے کہ کل تم سونا لے کر یہاں آؤ گے، میرے آدمی تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر فرانسسکو وہاں سے جانے کے لیے مڑتا ہی ہے تو ارطغرل کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان کو بتانا کہ قندوز زندہ ہے۔ پھر فرانسسکو اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہے اور وہ ارطغرل کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سیمون فلیپ اور ماریا اپنے خفیہ تہہ خانے میں موجود ہوتے ہیں۔ سیمون فلیپ کو غصے سے کہتا ہے کہ سلطان کے جاسوس کو ہماری ملاقات والے مقام کا کیسے پتہ چلا؟ پھر فلیپ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی مخبر ہو۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے؟ ہمارے درمیان کون مخبر ہو سکتا ہے؟ اس پر ماریا کہتی ہے کہ فلیپ کی مراد ترگت ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ ترگت سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہے، میں ہر وقت اس پر نظر رکھتی ہوں اور اسے اس جگہ کا پتہ بھی نہیں۔ فلیپ کہتا ہے کہ ماریا ہم کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اتنے میں وہاں تاجر حسن آ جاتا ہے اور سیمون سے کہتا ہے کہ جب کئی خواتین بازار کام کرنے کے لیے آ رہی تھی تو ڈاکو نے حملہ کیا۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ فرانسسکو نے کیا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ ارطغرل جیسے شخص کی بیوی اور لوہے کا مکہ رکھنے والے جاندار کی بیٹی کو اغوا کرے۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے مجھے پکا یقین ہے کہ اس حملے کے پیچھے اورال ہے اور یہ دونوں قبیلوں میں جنگ شروع کرنے کا وقت ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے پیچھے اورال ہے۔ پھر سیمون ماریا کو کہتا ہے کہ ترگت کو کہو کہ وہ میرے ساتھ کئی قبیلے جائے گا، دیکھتے ہیں فلیپ کا شک صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد ترگت سرائے کے کمرے میں ورزش کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ماریا آ کر ترگت کے پیچھے کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، تمہاری کئی قبیلے کی خواتین کا قافلہ جو بازار آ رہا تھا ان پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ترگت سکتے میں آ جاتا ہے، لیکن ماریا کے سامنے اپنی کفیت چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ماریا کہتی ہے کہ ارطغرل ایک بار پھر اپنے قافلے کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ ارطغرل کا بیٹا قندوز بھی بری طرح زخمی ہے۔ یہ سن کر ترگت بہت غمزدہ ہو جاتا ہے اور اپنا غم چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ ارطغرل اسی کا حقدار تھا، لیکن مجھے اس کے بیٹے کا دکھ ہوا۔ پھر ماریا کہتی ہے کہ سیمون جلد کئی قبیلے جائے گا اور تمہیں بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس پر ترگت کو احساس ہو جاتا ہے کہ سیمون کو ترگت پر شک ہو گیا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ میں ارطغرل کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، مگر میں سیمون کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں ارطغرل بھی قندوز کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران وہاں ارطغرل آ کر قندوز کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور قندوز کی پیشانی چوم کر ارطغرل سے کہتا ہے کہ کیا میرا بیٹا اس مشکل سے گزر جائے گا؟ پھر ارطغرل کہتے ہیں کہ حضور میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اس سے آگے اللہ پر ہے۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلے جاتے ہیں اور حلیمہ خاتون پریشانی کی حالت میں ارطغرل سے پوچھتی ہیں کہ حلیمہ کی کوئی خبر ملی ہے؟ اس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ امی جان وہ 1000 سونے کے سکے تائیوان مانگ رہے ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہے کہ وہ کون ہے بیٹا؟ جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ وہ ایک ہو یا زیادہ میں پتہ لگا لوں گا کہ یہ کس نے کیا ہے اور ان کے کلیجے نکال لوں گا۔ اسی دوران عبدالرحمن خیمے میں آ کر ارطغرل سے کہتا ہے کہ حضور جاندار صاحب اور الیاس صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل خیمے سے باہر جا کر جاندار اور الیاس سے ملتے ہیں۔
پھر جاندار ارطغرل سے کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری خواتین کو کیوں اغوا کیا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری خواتین کو تیوان برائے سونے کے لیے اغوا کیا ہے۔ وہ خواتین کے بدلے 1000 سونے کے سکے مانگ رہے ہیں۔ پھر جاندار کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو میں 1000 سونے کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ صرف سونے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈاکو اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ وہ اس جگہ کے 2 سب سے طاقتور قبیلوں کو للکاریں۔ پھر جاندار کہتے ہیں کہ چلو تیوان دے کر اپنی خواتین کو بچائیں، پھر بعد میں ان سے حساب کر لیں گے۔ جاندار قتلوجہ کو سونا لے کر آنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ اورال صاحب نظر نہیں آئے، وہ کہاں ہے؟ اس پر جاندار کہتا ہے کہ اورال کونیا گیا ہے اور وہ کل واپس آ جائے گا۔ دوسری طرف کوپک نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے اور اسی دوران وہاں اورال آتا ہے اور کوپک کا ہاتھ کا بوسہ لے کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کوپک اورال سے کہتا ہے کہ تمہاری ارطغرل کی عداوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہم دونوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ اس پر اورال کہتا ہے امیر حضرت اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ پھر کوپک کہتا ہے کہ سلطان کی نظر میں ارطغرل کی قدر تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے اور سلطان کا ارادہ کراچائسر قلعے کو فتح کرنے کا ہے۔ کراچائسر کو فتح کرنے کے بعد سلطان یہاں حکمرانی کے لیے ارطغرل کو منتخب کریں گی۔ یہ سن کر اورال کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر کوپک کہتا ہے کہ اورال تم پریشان مت ہو، میں چاہتا ہوں تم چودار قبیلے کے سردار بنو اور میرا حاکم اعلیٰ بنو۔ پھر اورال کہتا ہے امیر حضرت آپ جو چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر کوپک کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم ارطغرل سے اپنے تعلقات بہتر رکھو۔ پھر اورال کہتا ہے جو حکم آپ کا امیر حضرت۔ دوسری جانب ارطغرل اپنے مرکزی خیمے میں آرتک میں جاندار اور الیار کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران خیمے میں عبد الرحمن آ کر ارطغرل سے کہتا ہے کہ حضور قبیلے میں سیمون آیا ہے۔ یہ سن کر وہ خیمے سے باہر آتے ہیں۔ سیمون ارطغرل اور سردار جاندار سے کہتا ہے جو ہوا مجھے اس کا پتہ چلا اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس پر ارطغرل سیمون کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سیمون کہتا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو میں کراچائسر سے بھی مدد کا کہوں گا، وہ اپنی فوجیں ہماری مدد کے لیے بھیجیں گی۔ یہ سن کر سردار جاندار کہتے ہیں کہ استاد سیمون ہم اپنے معاملات کو خود دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل ترگت سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی نیک خواہشات سے نوازنا چاہتا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم اپنے راستے جاؤ ترگت، میں تم سے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے پیچھے جاتے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا اور آپ ان کو سزا دیتے تو آج ایسا واقعہ پیش نہ آتا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ترگت ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اپنے خیمے کی طرف جانے ہی لگتا ہے تو ترگت غصے سے ارطغرل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کا درد بہت بڑا ہے جناب ارطغرل، لیکن یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل ایک زوردار مکہ ترگت کے منہ پر مارتا ہے۔ پھر ارطغرل ترگت کو نیچے گراتا ہے۔ تب ترگت آہستہ آواز میں ارطغرل کو کہتا ہے کہ بھائی سیمون کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ پھر ارطغرل اور ترگت سیمون کو دکھانے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں اور ارطغرل ترگت کو غصے سے کہتا ہے کہ دوبارہ قبیلے میں مت آنا ترگت۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیمون دل میں بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ پہلے آپ میرے بھائی تھے، اگر ایسا دوبارہ ہوا تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ تب سیمون ترگت کو پکارتا رہتا ہے لیکن ترگت نہیں رکتا۔ پھر ارطغرل سیمون سے کہتا ہے مجھے غداروں کی عادت ہو گئی ہے، دوست چند ہیں اور دشمن زیادہ۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوان بے ہوشی کی حالت میں اپنے خیمے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ گلبانو دوان کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے۔ پھر گلبانو کہتی ہے بہت سی گرمیاں گزر گئی اور میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، میں نے بہت سے راستے دیکھے مگر تم کسی ایک میں بھی نظر نہیں آئے۔ پھر گلبانو روتے ہوئے دوان کے سینے پر سر رکھ کر کہتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی، میں نے سوچا آپ جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے،
میں نے سوچا آپ قیدی بن گئے اور میں نے سوچا کہ دوان مجھے بھول گیا۔ اسی دوران دوان کو ہوش آتا ہے اور گلبانو کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے مجھے اپنی زندگی قید لگ رہی تھی، میں جنگ کے میدان میں زخمی ہوا تھا، ٹھنڈی زمین میرا بستر بن گئی اور مجھے سورج نے جلا دیا، میں بہت بھوکا تھا لیکن اب میں اپنے پھول کے پاس آ گیا ہوں۔ اس پر گلبانو دوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہتی ہے کہ جب آپ کے زخم بھر جائیں گے آپ دوبارہ چلے جاؤ گی اور مجھے پھر ایک دفعہ اکیلا چھوڑ جاؤ گی، کم از کم مجھے یہ تو بتاؤ یہ کیسا فرض ہے۔ پھر دوان کہتا ہے کہ گلبانو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے بھائی ارطغرل کے علاوہ یہ میں کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ حالی بازار میں تاجر حسن اماندہ کی دکان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی دوران فرانسسکو اماندہ کی دکان پر جاتا ہے تو تاجر حسن اس کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر فرانسسکو اماندہ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کیا، اب تمہاری باری ہے۔ اسی دوران ماریا تاجر حسن کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تاجر حسن کیا بات ہے، تم کیس کا شکار کرنے لگے ہو۔ پھر تاجر حسن ماریا کو بتاتا ہے کہ فرانسسکو ڈاکو اماندہ کی دکان پر گیا ہے۔ اماندہ فرانسسکو کو کہتی ہے کہ تم نے ابھی اپنا کام پورا نہیں کیا، جب ارطغرل سونا لے کر آئے گا تم نے ان سب کو مار دینا ہوگا، پھر تم نے اس کام کے بارے میں سب کچھ بھول جانا ہے۔ یہ سن کر فرانسسکو غصے سے اپنا خنجر اماندہ کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے، مجھے بتاؤ اس کام کے پیچھے کون ہے؟ کیا میں اتنا بڑا کام تھوڑے سے سونے کے لیے کروں گا؟ مجھے بتاؤ اس کام کے پیچھے کون ہے، ورنہ میں تمہیں یہی مار دوں گا۔ پھر اماندہ خوف زدہ ہو کر اورال کا نام بتا دیتی ہے۔ یہ سن کر فرانسسکو کہتا ہے کہ اورال کو بتانا کہ اس کام کے مجھے دگنے سونے کے سکے چاہیے۔ تاجر حسن ماریا سے کہتا ہے کہ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ماریا کہتی ہے کہ ہم ابھی پتہ لگائیں گے۔ ماریا جیسے ہی اماندہ کی دکان پر پہنچتی ہے فرانسسکو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل دندار اور حیمہ خاتون قندوز کے پاس موجود ہوتے ہیں اور دندار قندوز کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی لینے والا ہے، میرے اللہ میرے بچے کو مجھ سے دور مت کرنا۔ پھر ارطغرل دندار سے کہتا ہے کہ جب تک میں ڈاکوں سے نپٹ کر واپس نہیں آ جاتا قبیلہ تمہارے حوالے ہے میرے بھائی۔ یہ سن کر دندار پریشان ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا دندار ایک سردار کبھی غافل نہیں ہوتا اور حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تم ایسا ہی کرو گی۔ پھر دندار کہتا ہے بھائی آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد ارطغرل اور دندار دوسرے خیمے میں سردار جاندار اور الیار کے پاس جاتے ہیں۔ پھر جاندار ارطغرل سے کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے کاروبار شروع کیا تو یہ مصیبت آ گئی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ اس پر الیار کہتا ہے یقیناً آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا، اپنے منصوبے میں آپ ہمیں بھی شامل کریں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ وہ وحشی حرام خور سونے کے لیے سب کچھ کرے گا، وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے آؤں ورنہ ہم اپنی عورتوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس پر الیار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس جگہ آئیں گی تو ہم پہلے وہاں چھپ جائیں گے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل الیار سے کہتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، میرے جانے سے پہلے راستے میں ہر جگہ ان کے آدمی موجود ہوں گے۔ پھر جاندار ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور میری بیٹی کے لیے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، میں آپ کے احسان پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اسی دوران سردار جاندار کا سپاہی قتلوجا سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا ارطغرل کے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر سردار جاندار اور الیار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل دندار اور آرتک میں سے کہتا ہے کہ اورال یہاں کیوں نہیں آیا، وہ کونیا کیا کر رہا ہے، ان سوالوں کے جواب جانے بغیر ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں
اور اس طرح کے روزانہ کے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل گریڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔